بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تعالیٰ کا پاک کلام میں ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ خدا کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے شہداء کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ انسان نے دنیا سے ایک دفعہ چلے جانا ہے، جوانی میں چلا جائے، بڑھاپے میں چلا جائے، بچپنے میں چلا جائے، کس حالت میں چلا جائے اس نے جانا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہ جو لوگوں کو بچاتے ہیں ایک دن خود دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ حکیم جو لوگوں کے لیے دعائیوں کا انتظام کرتے ہیں ایک دفعہ خود دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہارٹ کی بیماری سے دنیا سے چلا جاتا ہے، شوگر کے امراض کا ماہر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اسی بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یہ بیماری اس کے لیے جان لیوا ہو جاتی ہے۔ بس انسان نے دنیا سے ایک دفعہ جانا ہے، کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا، ہر آدمی نے مرنا ہے۔ تو ایک پیارا جملہ کسی نے کہا کہ کوئی ایسا کام کرو تاکہ تم زندہ رہو، مرنے سے بچ جاؤ۔ موت سے کسی کو خلاصی نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ کوئی ایسا کام کریں کہ اس موت سے چھٹکارا مل جائے، اس سے خلاصی مل جائے، اس سے انسان بچ جائے۔ اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان دعا کرے شہادت کی موت میں جیسے انسان کو۔ یہ لوگ پشاور میں شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی آخرت اچھی کر لی، وہ چلے گئے ہیں۔ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے نا اس میں دو کردار سامنے آتے ہیں، ایک حسینی کردار جو شہداء اپناتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا زینبی کردار۔ شہداء کربلا کے بعد دو قسم کے گروہ تھے، یا زینبی کردار والے تھے یا یزیدی کردار والے۔ اگر آپ زینبی کردار اپنائے نہیں گے تو آپ تیسرے گروہ میں شمار ہوں۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جو آدمی خاموش رہے، بے طرف ہو جائے، غیر جانبدار ہو، جس کی بچت ہو جائے گی، نہیں۔ تین کردار ہیں حسینی جنہوں نے شہادتیں پیش کی، شہادتوں کے بعد دو کردار ہیں، زینبی کردار ہے یا مخالف۔ اور جو بھی خاموش رہتا ہے ایسے معاملات پر وہ زینبی نہیں کہلائے گا۔ اور دیکھیں زینبی کردار کس طرح ادا ہوا ہے۔ ان مشکل حالات میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا سے لے کر کے شام تک اور پھر شام سے مدینہ تک امام حسین کے مشن کو لوگوں تک پہنچایا۔ آج ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ شہداء پشاور نے جو کردار نبھایا، جس بنیاد پر انہوں نے قربانی دی، جس بنیاد پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی ہیں، اس بنیاد کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کیوں شہید کیا گیا پشاور میں مومنین کو؟ آیا ان مومنین نے کسی سے ظلم کیا تھا؟ کسی پر زیادتی کی تھی؟ کسی کا مال کھایا تھا؟ کسی پر دباؤ ڈالا تھا؟ نہیں، وہ ان میں یہ تھا کہ وہ آل بیت کے جو شاعر تھے، آل بیت کی جو تعلیمات تھی ان کو زندہ کر رہے تھے۔
اگر وہ جمعے میں نہ آتے شہید نہ ہوتے. اور ان کو علم بھی تھا کہ ایک دن اس جمعے پر کوئی حملہ ہو جائے گا، ہمیں شہادت نصیب ہو جائے. اس کے باوجود جمعے پہ آئے دنیا کو بتانے کے لیے کہ حسینی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، حسینی وہ ہوتا ہے جو جماعت میں شرکت کرتا ہے، حسینی وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جاتا ہے اور پھر اس راستے میں کسی چیز سے ڈرتا نہیں، کسی چیز سے پیچھے ہٹتا نہیں. پاکستان کی کیفیت ایک عجیب ہے. وہاں جو آدمی بھی ایک صحیح طریقے سے شیعہ مذہب پر چل رہا ہے تو بڑی قربانی دے رہا ہے. وہاں پر پولیس بھی آپ کو آواز کرتی ہے، ایجنسیاں بھی آپ کو آواز کرتی ہیں، کیوں ہم بار بار ہر جمعے کی نماز پر کیوں جا رہے ہیں، اتنے مذہبی کیوں ہیں. پھر جو ہے مخالف وہ بھی آواز کرتے ہیں، اور پھر مخالفوں کی کئی ٹولیاں ہیں ساری آپ کو آواز کر رہے ہیں. سارے لوگ آپس میں مخالف ہوتے ہیں، لیکن جب شیعہ کی بات ہوتی ہے سارے متحد ہو جاتے ہیں شیعوں کے خلاف. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم متحد نہیں ہوتے، ہم اکٹھے نہیں ہوتے، ہم یکجا نہیں ہوتے. ہم کبھی علاقوں کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، کبھی زبانوں کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، کبھی رنگ کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، اور پھر اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپس میں بٹ جاتے ہیں. کوئی ملنگ بن جاتا ہے، کوئی نمازی بن جاتا ہے، کوئی عزادار بن جاتا ہے، کوئی فلاں کا مقلد بن جاتا ہے، کوئی غیر مقلد بن جاتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نمازی وہاں نماز پڑھ رہے تھے، باہر سے خودکش جو آیا ہے اس نے چیک کیا ہے یہ ملنگ ہے یا یہ مولوی ہے، یہ عزادار ہے، یہ نمازی؟ اس نے نہیں چیک کیا. اس نے دیکھا ہے یہ علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، یہ شیعہ ہیں. اس نے چیک نہیں کیا کہ آیت اللہ خامنائی کا مقلد ہے یا مکارم شکار شیرازی صاحب کا مقلد ہے یا آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہے. اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو بھی شیعہ ہے علی ولی اللہ کہنے والا ہے اس کو ٹارگٹ کر دو. جب دشمن کی بنیاد ایک چیز ہے اس کی بنیاد پر ٹارگٹ کر رہا ہے آپ کو، تو آپ کیوں متحد نہیں آپس میں؟ آپ کیوں اختلاف کی بات کرتے ہیں؟ اور پھر ایک اور بدبختی یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ شیعوں میں کوئی اچھا آدمی آ گیا ہے نا، قوم کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے، صحیح لائن پر لگا رہا ہے، تعلیمات اہل بیت کو آگے پہنچا رہا ہے، اس کے سارے مخالف ہو جائیں. اور پھر غلطی خود کریں گے اس کی گردن پر ڈال دیں. مسٹیک کہیں سے اور ہوتی ہے اس کی گردن پر ڈال دی جائے گی. اور آپ کو سچی چیز وہ بتا رہا ہے، اچھی چیز بتا رہا ہے، شیعہ کے لیے فخر بن رہا ہے، اس کو پروموٹ کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اس کی حمایت کریں. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے، کمزور کرنا شروع کر دیتے. کبھی کسی ذاکر کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کسی مولانا کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کے انچارج کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں دشمن ہمارا وہ متحد ہے. میں آپ کو آسان سی مثال دوں. ہم نے ایک دفعہ علاقے میں ایک پروگرام کروایا، اس میں شیعہ، دیوبندی، بریلوی سارے علماء بلائے. اس میں ایک بریلوی عالم دین نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بات کی. تو جب ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے دیوبندی عالم دین کا، تو اس نے گلہ کیا کہ آپ کے محفل میں، آپ کے پروگرام میں جہاں میں گیا ہوا تھا، ایک آدمی نے ہمارے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بات کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ اتنے متحد ہیں آپس میں. حالانکہ ساری چیزیں واضح ہیں، کردار واضح ہے، ہر آدمی کے لیے واضح ہے کہ کون کس مقام پر ہے اور کون کس قسم کا کردار رکھتا ہے، پاکستان کی سیاست میں کیا کردار رکھتا ہے، پاکستان کی کرپشن میں اس کا کتنا ہاتھ ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ اپنے ہیں، اس نے اعتراض کیا. اور دشمن نے پلاننگ کے ساتھ دشمن آیا ہے. پہلے اس نے آئیڈیالوجی پھیلائی ہے. آئیڈیالوجی جب مکمل ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد آئیڈیالوجی کو عملی جہاں اپنانے کے لیے خودکش تیار کی ہیں. آئیڈیالوجی کیا تھی؟ کہ پاکستان میں وہابیزم کو پھیلایا جائے، اس کی بنیاد پر سنی جو لوگ ہیں ان کو کنورٹ کیا جائے وہابیزم. پاکستان میں اگر اہل سنت کی 60% آبادی ہے نا، تو اس میں 55% بریلوی ہیں. لیکن کہیں یونیورسٹی میں نظر نہیں آ رہے، کہیں مسجد میں آپ کو نظر نہیں آ رہے، کہیں مدرسے میں آپ کو نظر نہیں آ رہے. کیونکہ انہوں نے بنیادوں پر کام نہیں کیا. اس کے مقابلے میں دیوبندیوں نے بنیادوں پر کام کیا، مدرسوں پر کام کیا، یونیورسٹی پر کام کیا، علمی کام کیے ہیں، اور علمی میدانوں کے پاس.
حالانکہ آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو کہ نہیں بنتی کہ مفتی اعظم پاکستان کا دیوبندی مکتب سے ہو، لیکن کیونکہ ان کے پاس علمی میدان ہے، علمی کام کرتے ہیں، یہ میدان ان کے ہاتھ میں، اور جو بھی چانس آتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ افغانستان کا جہاد آیا تو انہوں نے استعمال کیا اس کو، کشمیر کا جہاد آیا تو انہوں نے استعمال کیا، اس کے مقابلے میں ہمارے لوگ غافل رہے۔ اپنی آبادی کے تناسب سے بھی اس میں اگر حصہ لیتے تو آج یہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، یہ مشکلات ہمیں نہ ہوتی۔ اور دشمن نے مختلف پلان بنائے ہیں۔ ایک پلان ان کا تھا اہل حدیث، کہ اہل حدیث کے ذریعے پاکستان میں وہابیزم کو پھیلایا جائے، اور اس کے لیے اسپیشل انہوں نے احسان الہی ظہیر کو بھیجا۔ بقول ان کے اتنا علمی آدمی تھا، اتنی اس کی کتابیں مشہور تھیں احسان الہی ظہیر کی، پاکستانی ہونے کے باوجود بھی آج بھی عرب ورلڈ میں اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، اور ریفرنس دیا جاتا ہے اس کا۔ ایک دفعہ مناظرہ میں سن رہا تھا، عثمان خمیس ہے بہت بڑا جو ہے وہ وہابیوں کا سرغنہ کویت کا، اور علمی لحاظ سے اس نے کافی کام کیا۔ وہ مناظرے میں تھا مقابلے میں آغا تیجانی کے، تیجانی سماوی جنہوں نے کتابیں لکھی، آمنے سامنے مناظرہ چل رہا تھا، تو وہ عثمان خمیس نے کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام علی افضل ہیں پیغمبر پاک سے، اور فوراً جو ہے بحر الانوار کا حوالہ دے کر کے اس نے کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے علی 3 چیزوں میں تو مجھ سے افضل ہے، ایک جو مجھ جیسا خسر، اس میں تو افضل ہے، دوسرا فاطمہ جیسی بیوی زوجہ، اس میں افضل ہے، تیسرا شجاعت میں تو مجھ سے بہادر ہے اے علی۔ شیعوں کا یہ عقیدہ کہ پیغمبر پاک کم بہادر تھے، امام علی زیادہ بہادر۔ تو فوراً تیجانی نے صفحہ نکالا وہاں پر بحر الانوار کا، کہا یہ بحر الانوار کہاں یہ حدیث کو تو نے اس میں ہیر پھیر کی ہے، تحریف کی ہے اس میں۔ تو حدیث اس طرح ہے کہ علی 3 چیزوں کی تو خدا نے تجھے فضیلتیں دی ہیں جو مجھے نہیں دی، ایک فاطمہ جیسی زوجہ، ایک مجھ جیسا خسر، اور حسن حسین جیسے بیٹے، یہ نہ کہ شجاعت۔ تو فوراً عثمان خمیس کہنے لگا کہ یہ ایک چیز میں نے احسان الہی ظہیر کی کتاب سے کوٹ کی ہے، اور اس نے حوالہ بحر الانوار دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ احسان الہی ظہیر صحیح کہہ رہا ہے، شیعوں نے اپنی کتاب میں ہیر پھیر کر دی۔ پھر تیجانی صاحب نے فوراً کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سخت لڑائی ہوا کرتی تھی، تلواروں سے ٹکرا رہا کرتی تھی، اور پناہ کی جگہ نہیں ملتی تھی، مجھ جیسا بہادر علی پیغمبر کے دامن میں پناہ لیتا تھا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ شجاعت کے بارے میں پیغمبر کا۔ یعنی دیکھیں انہوں نے اتنے پلان کے ساتھ پاکستان میں ایک چوٹی کا آدمی اہل حدیث کا لایا ہے تاکہ پاکستان میں وہابیزم کو پھیلائیں، لیکن دیکھا ہے کوئی ناکام ہو کہ پاکستان کی مقامی آبادی وہ اہل حدیث نہیں ہے، مقلد ہے، یہ اہل حدیث جو ہے غیر مقلد ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل میں کہ ہاں تقلید کا معیار نہیں ہے، وہ حدیث کو لے لیتے ہیں، ان کے یہاں اجتہاد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا نسخہ استعمال کیا کہ دیوبندیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، انہوں نے وہابی ازم کا پرچار کرنے والوں نے۔ پھر اس نے پہلے کوشش کی عبدالستار توسوی کے ذریعے، یہ قاضی مظہر کے ذریعے، قاضی مظہر چکوال کے جی اس کے ذریعے وہابی اس کو پھیلایا، لیکن ناکام ہو گئے۔ پھر وہ باقاعدہ سپاہی صحابہ کو لائے کہ وہاں سے ایک برانچ نکالی دیوبندیوں سے کہ عام دیوبندی اپنا کام کرتے رہیں اور یہ لوگ خاص کام کریں۔ پھر انہوں نے قتل و غارت کا وہاں بازار کھڑا کیا جو آج تک جاری رہا، اور افغانستان اور کشمیر کی جہاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ہمارے ملک کی ایجنسیوں کو استعمال کیا، ملک کے وسائل استعمال کیے، ٹریننگ حاصل کی، بجائے کہ کشمیر جانے کے یہاں پر انہوں نے دھماکے کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دشمن نے نا وہ جو شہید ہو گئے انہوں نے مقام اعلیٰ مل گیا، دشمن کا ٹارگٹ وہ اس سے زیادہ ہم ہیں لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں ڈرانا ہے، ہمیں خائف کرنا ہے، ہمیں مسجدوں سے دور کرنا ہے، ہمیں امام بارگاہوں سے دور کرنا ہے، ہمیں اجتماعات سے دور کرنا ہے۔
اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈر جائیں. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, دشمن نے ٹارگٹ کرنا ہے, پاکستان میں نام نہیں کرنی, اب شیعوں کو کیوں ٹارگٹ کرتا ہے؟ شیعوں کو ٹارگٹ کرنے کی دو وجہ. وہ کہتے ہیں نا ہم خرما ہم ثواب. جی پاکستان میں بھی نام نہیں ہو جائے, اور پھر ساتھ جو ہے وہ ان کے بقول ایسے لوگوں کو مارا جائے کہ جو ہمارے مکتب کے خلاف ہے. اس لیے, اور دوسرا پھر یہ ہے کہ شیعوں کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے. اس کی وجہ یہ کہ شیعہ پرامن لوگ ہیں, ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, قانون کے پاسدار ہیں, قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, لہذا ان کو ٹارگٹ کیا جائے. ابھی شیعوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں؟ شیعہ نے دو محاذ پر جنگ لڑنی ہے. ایک نظریاتی طور پر سافٹ ویئر جسے ہم کہتے ہیں سافٹ, اور ایک ہم نے کیا کرنا ہے ہارڈ ڈیفینس اپنا کرنا ہے کہ ہم اعتماد نہ کریں پولیس پر, فوج پر, دوسری ایجنسیوں پر, اپنا انتظام خود کریں. اور پھر ہمیشہ خودکش کو روکنے کے لیے خودکش چاہیے. آسان کر دوں, خودکش کو روکنے کے لیے وہ ایسے افراد چاہیے جن میں شہادت کا جذبہ ہو. آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی جو ویڈیو آئی ہے, اس میں اگر دو آدمی وہاں پر ہوتے ہیں, دروازہ اگر بند کرتے تھے, گھبراتے نہ, بھاگ نہ جاتے اپنی جگہ سے, دروازہ اگر بند کرتے, کیونکہ مارے گئے ہیں, وہ جو مارے گئے ہیں اگر تھوڑی سی ہوشیاری کرتے, دروازہ اگر بند کر دیتے تو اندر نہ جا پاتا, 3-4 افراد مارے جاتے, اتنی بڑی ٹریجڈی نہ ہوتی. ایک یہ, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نظریاتی طور پر دو قسم کے اقدام کرنے ضروری ہے نظریاتی طور پر, تاکہ دشمن جو ہدف لے کر آگے بڑھ رہا ہے وہ کامیاب نہ ہو. ایک یہ ہے کہ اپنے اندر نظریاتی طور پر اتحاد قائم کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر میدان میں نہ اتر آئیں, عزت کو نہ اچھالیں. ایک ذاکر اگر بیچارے اس سے لغزش زبانی ہو گئی ہے, یہ جذبے میں آ کر کوئی اس نے شعر پڑھ دیا ہے, نہ سمجھی کی بنیاد پر اس نے کوئی شعر پڑھ دیا ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ اسے علیحدہ لے جائیں, نہ کہ اسے فیس بک پر لے آئیں, نہ کہ اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس کی بے عزتی بھی ہوگی تو ساتھ مکتب کی بے عزتی ہوگی. اس کی بے عزتی ہوگی تو شیعہ مذہب میں 2 دراڑیں بن جائیں گی, 2 گروپ بن جائیں گے. اور ہمیشہ دشمن یہی حربہ استعمال کرتا ہے کہ اندر میں ہمارے اختلاف پیدا ہو جائے, اور کوئی نصیری نہیں ہے, ہم زبردستی اسے بنا دیتے ہیں. ایک بھول کر بیچارے نے شعر پڑھ دیے اسٹیج پر, نہیں سمجھتی اس کو کہ وہ شعر اس نے پڑھ دیا کہ جبرائیل پیغام لے کر آئے ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہے سارے ہیں محمد, یہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, مانا بھی نہیں پتا اس کو بیچارے کو. اس نے داد دینے کی شعر پڑھ دی ہے, تو آپ اس کو فیس بک پر لے آئیں, اس کی تشہیر کریں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں, اس کے خلاف ایک محاذ بنا لیں, جوانوں کو اس کے خلاف تیار کریں, اس کو اسٹیج سے اتاریں. یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کو درد ہے زیادہ نا, اسے فون کریں, اس کو علماء کی میٹنگ میں بلائیں کہ بھائی ذاکر صاحب یہ شعر آپ نے غلط پڑھا ہے, آئندہ آپ کو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح کسی عالم سے بھی ایک لغزش زبانی ہو گئی ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا, اس کا کوئی ہدف نہیں تھا, 199 باتیں اس کی صحیح تھی, ایک بات اس نے کہی آپ کے نظریے کے مطابق غلط کر دی ہے. اس کو چھالنا جو ہے شیعہ کے مکتب کی فلاح میں نہیں ہے, صلاح میں نہیں ہے, اس سے بات کرنی ضروری ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہنے والا کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ متحد نہیں ہوں گے نا, دشمن کو موقع ملے گا, وہ آسانی سے وار کر کے چلا جائے گا, اور پھر وہ وار بھی کرے گا, ساتھ ٹارگٹ بھی حاصل کر لے گا. کس طرح ٹارگٹ حاصل کرے گا؟ وہ آپ کو مار کے چلا جائے گا. آپ بٹے ہوں گے ذاکر اور مولوی کے درمیان, غالی اور مقصر کے درمیان, نمازی اور عزادار کے درمیان. آپ نے تقسیم بنائی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ملنگ ہیں, وہ عزادار ہیں, ہم مولائی ہیں, وہ مقصر ہیں. خود پارٹیشن آپ بنا لیں گے تو وہ آ کر دونوں کو مار کے چلا جائے گا. وہ کہے گا جی یہ آج تو یہ مسجد میں نمازی لوگ گئے ہوئے تھے جمعے پڑھنے کے لیے, ان میں کوئی نہیں تھے, عزادار نہیں تھے, ملنگ ان میں نہیں تھے, لہذا ہمارا ملنگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. کل وہ آئے گا, وہ جو ہے وہ لال شہباز کے وہاں
جو ملنگ ہیں ان پر حملہ کر دے گا. ہم کہیں گے کہ ہمارا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے جی, یہ ان ملنگوں کا کام ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. پرسوں آ جائے گا وہ کسی امام بارگاہ میں عزاداری کے دستے پر حملہ کر دے گا, اور سلسلہ اس طرح آگے بڑھتا رہے گا, اور اس کو بھی طاقت ملے گی, اور ہم دن بدن کمزور ہوتے رہیں گے. ایک دوسرا آئیڈیالوجی کے لحاظ سے ایک اور کام کرنا شیعوں کو ضروری ہے. وہ ضروری ہے کہ ہم دشمن کو نظریاتی لحاظ سے موقع نہ دیں, اپنے قتل کا سرٹیفکیٹ نہ دیں, اس کے لیے لائسنس نہ دیں. لائسنس وہ کس طرح لائسنس دشمن کو ملے گا؟ کہ جب ہم کھل مکھلا کر کسی کے عقائد کے خلاف بات کریں گے, ان کی مقدسات کی توہین کریں گے, ان کے مقدسات کو پاؤں تلے رولیں گے, وہ خود کر کرے گا, اس طرح سے سرٹیفکیٹ آ جائے گا, اس کی طرح سے لائسنس آ جائے گا. یہ جو مارے گئے ہیں شیعہ یہاں پر مسجد میں, یہ صحیح مارے گئے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اس قسم کے کام کرتے تھے. اگر نہیں بھی کرتے تھے تو اس پہ خوش تھے. یہ اگر نہیں بھی کرتے تھے اس محفل میں جاتے تھے جہاں یہ کام ہوتا تھا. بس جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے نظریاتی حوالے سے, تو دشمن پہلے تو حملہ نہیں کر سکے گا. حملہ اگر کرے گا تو اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ کی مسجد پر حملہ ہوتا ہے, اس محلے میں جو اہل سنت ہے آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں سارے, اور لان تان کرتے ہیں اس حملہ کرنے والے, تو آپ کامیاب ہیں. وہ کامیاب نہیں ہوا, وہ ناکام ہو گئے. لیکن آپ نے پہلے گراؤنڈ اگر ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ اہل سنت تیار نہیں ہے آپ پر حملے کی مذمت کریں, تو کیا ہوگا؟ تیار نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے, آپ ناکام ہو گئے. اور ایک اور چیز یاد رکھیں, یہ جو جھگڑا ہے نا شیعہ سنی کا, اس کو علمی لیول پر لے آئیں. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ میں ہم میں کیا فرق ہے, آسان کہیں. ہم میں آپ میں فرق ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی افضل ہے اور دوسرے صحابہ افضل نہیں ہیں. امام علی کے پاس علم زیادہ ہے, دوسرے صحابہ کے پاس اتنا علم نہیں جتنا امام علی کے پاس ہے. امام علی بہادر ہیں, دوسرے صحابہ بہادر تھے, جنگجو تھے, سب کچھ, لیکن اتنے بہادر نہیں تھے جتنے امام علی, اور سارے قابل احترام ہیں, لیکن جو مقام ہے امام علی کا وہ کسی کے نہیں. جھگڑا ختم ہے. اس پہ کوئی آپ پر فتویٰ بھی نہیں دے گا تکفیر کا, کوئی توہین کا الزام بھی آپ پر نہیں لگائے گا, کوئی کسی اور حوالے سے بھی آپ کرٹیسائز نہیں کرے گا. اس کی تب ہوگا کہ جب ہم ان علماء کے پیچھے چلیں گے کہ جو علم دے رہے ہیں, جو تعلیم دے رہے ہیں, جو قوم کو شائستہ بنانا چاہتے ہیں, جو قوم کو خرافات سے نکال کر حقائق کی طرف لانا چاہتے ہیں, جو قوم کو بتا رہے ہیں یہ مستحب ہے, یہ واجب ہے, یہ حرام ہے. گزشتہ اگر آپ غلط فہمی کی بنیاد پر مستحب کو واجب سمجھ رہے تھے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, رابطے کی کمی تھی. اس وجہ سے یہ چیزیں مستحب جو تھی ان کو آپ واجب سمجھ رہے تھے, اور جو واجب تھی ان کو مستحب سمجھ رہے تھے. یہ دیکھیں, یہ کتاب میں لکھا ہوا, یہ حدیث میں کہ یہ چیز واجب ہے, یہ مستحب. اور پھر عوام کو بھی پہلے مرحلے میں جب سمجھتے ہیں کوئی اجنبی چیز سننے کو مل رہی ہے کہ عالم دین سے, تو پہلے مرحلے میں اس کو گالی گلوچ نہیں دینی چاہیے, جا کے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ بات جو صحیح کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یا ہم گزشتہ جو ہے وہ غلط پر تھے, صحیح دین کو فالو نہیں کر رہے تھے, ہم محدود تھے تحفۃ العوام میں. اب میدان کھل گیا ہے, ہر چیز کا ترجمہ ہو گیا, ہر چیز کھل کر آ گئی ہے, نجف کے ساتھ قوم کے ساتھ گہرا رابطہ ہو گیا. اب واضح ہو گیا ہے کہ اس زمانے کی اپنی ضرورت تھی جو تحفۃ العوام سے صرف حال ہوتی تھی, تو آج ضرورتیں زیادہ ہو گئی ہیں, تحفۃ العوام کافی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ہم نے سوچنا ہے, اس کے بڑھ کر سمجھنا ہے, اس سے بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ اقدام کرنا ہے. اور یہاں میں عرض کروں گا, بعض قوم خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ایک جو آدمی مجدد ہوتا ہے ان میں نا, اس کو پہچان لیتی ہیں, اس کو فالو کرتی ہیں. اور وہ قوم بد نصیب ہوتی ہیں مجدد کو نہیں پہچانتی, اس کو فالو نہیں کرتی, بلکہ تنقید کی تلوار ہمیشہ اٹھا کر پھرتی رہتی ہیں کہ یہ اس کی کوئی بات نوٹ کریں, اس کی بات سے کوئی بات نکالیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور عوام میں اس کو بدنام کریں. پھر چھوٹی چھوٹی باتیں لے آئیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور آج یہ کر رہے ہیں. جی
حالانکہ ہر چیز موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے. اگر اس موقع پر یہ انہوں نے کہا تھا تو موقع اس طرح کا تھا. اگر اس موقع پر یہ کہا ہے تو آج اور موقع ہے. مختلف سچویشن میں تبدیل ہو گئی. اگر شیعہ آج متحد ہو جائیں آپس میں, یکجا ہو جائیں, علماء سے لے کر ذاکرین تک, ملنگ سے لے کر نمازی تک, اور ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں مقصر ہونے کا یا غالی ہونے کا, متحد ہو سکتے ہیں اور مضبوط ہو سکتے ہیں. پھر یہ جو شہادتیں ہیں یہ شیعوں کو گرا نہیں سکتی, ناکام نہیں کر سکتی, کمزور نہیں کر سکتی, بلکہ ان شہداء کا خون شیعہ کی جو جڑیں ہیں اس کو مضبوط کرے گا, اس کی آبیاری کرے گا, بشرطے کہ سوچ سمجھ کے سے کام لیں اور سمجھداری سے کام لیں. سفین کے معاملوں طرح نہ ہو جائیں کہ قرآن نیزے پر اٹھائے تو ہتھیار پھینک دیے, 3 گروپ بن گئے جی. ایک نے حکمین کا کہا, ایک مولا امیر المومنین کے ساتھ سچے جو اچھے صحیح سچے عاشق تو مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں, ایک حکمین کی بات کر رہے ہیں, اور ایک کیا خوارج بن گئے. لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا, سمجھداری نہ ہونے کی وجہ سے, عقل مندی نہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر وہ جیتی ہوئی جنگ, کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں جیتی ہوئی جنگ پسپونڈ ہو گئی, اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہم, ہاری اگر نہ کہیں اس کو. اور اسی غیر سمجھداری کی بنیاد پر مولا امیر المومنین کی شہادت ہوئی. اس غیر سمجھداری کی بنیاد پر حکمین کو قبول کرنا پڑا. اس غیر سمجھداری کی بنیاد پر ناروان میں کتنے لوگ مارے گئے, صرف ایک نہ سمجھی کی بنیاد پر. اور پھر جگہ جگہ پر اس زمانے سے لے کر بعد تک زمانے تک اسی غیر سمجھداری کی بنیاد پر اہل بیت پر ظلم ہوئے. اتنے ظلم ہوئے, دیکھیں کہ وقت کے امام ہیں, شیعہ کے امام ہیں, جنازہ پل بغداد پہ پڑا ہوا ہے, مزدور اٹھا رہے ہیں. کربلا نہیں تھا, بغداد تھی. کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں. کیا اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے؟ تھے. اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے؟ تھے. غیر سمجھداری کی بنیاد پر کوفہ بھرا ہوا تھا, خطوں کے انبار تھے, لیکن یہ کہ نواسہ رسول صرف 72 افراد کو لے کر میدان کربلا. شعور نہ ہونے کی وجہ سے, بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے تو امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا غازی عباس کے بارے, نافذ البصیرہ و صلب الایمان. غازی عباس کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بصیرت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. 1.5 لاکھ افراد ہیں حج کے دوران, بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے نواسہ رسول وہاں سے ان کے درمیان سے چل رہے ہیں دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد میدان عرفات سے. کتنے آئے ہیں امام کے ساتھ؟ بہت کم. بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے شب عاشور کو کچھ لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے, اور جب گزر رہے تھے اہل بیت کے خیموں کے قریب سے تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی, لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی, چل پڑے. شب عاشور کو جب امام حسین نے کہا نا, میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں, چلے جاؤ, اس تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ, کوئی نہیں گیا. جو سچے جانصار تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں. امام نے کہا کہ علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دو. چراغ بجھایا گیا نا, کہ ممکن ہے چراغ کے ہوتے ہوئے بعض شرم کی وجہ سے نہ جائیں. چراغ بجھایا, دوبارہ چراغ جلایا. جو سچے تھے کھڑے تھے, اور جو بچے تھے نا وہ اپنے پاؤں کے پونچوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ حسین کو بڑے ہو کر دکھائی دیں, بڑے دکھائی دیں. حسین نہ سمجھے کہ بچے ہیں, یہ نہیں لڑ سکتے. اور جو بوڑھے تھے انہوں نے کمریں باندھ لی تھی. اور قربان جاؤ امام حسین کے اصحاب پر. ایک صحابی ہے امام حسین کے, انہوں نے عاشورہ کے دن 2 کپڑے منگوائے ہیں, 2 کپڑے, اور عصا منگوایا ہے. ایک کپڑا انہوں نے کمر سے باندھا اور ایک آنکھوں پہ باندھا تاکہ دکھائی دے, اور عصا پکڑ رہے ہیں, ایک ہاتھ میں تلوار ہے. پوچھا آپ کس لیے؟ لڑنے کے لیے آئے؟ معلوم تھا لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. جو آدمی کمر جس نے باندھی ہوئی ہے, عصا پکڑا ہوا ہے, وہ کیا لڑے گا؟
کہا میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ حق حسین کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ۔ امام کے ایک صحابی ہیں جون، آگے ہیں امام کی خدمت میں، ابو ذر کے غلام تھے، کہا یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا آپ غلامی کی ابو ذر کی، جلا وطنی آپ نے کاٹی، آپ کو میں آزاد کرتا ہوں، آپ کی آزادی کا وقت ہے۔ کہا نہیں مولا میں نہیں چاہتا ہوں، ایسی آزادی نہیں چاہتا ہوں جس میں غلامی پائی جاتی ہو، میں تو آپ کے قدموں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا، پھر بھی امام نے منع کیا، تو نے امام کے ہاتھوں کو پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ کہا یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیں تاکہ میرا خون آپ کے خون کے ساتھ مل کر پاک ہو جائے اور میرے بدن سے طہارت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ امام نے اجازت دی، میدان کی طرف روانہ ہوئے، دشمن پر حملہ کیا۔ حملہ جب کر رہے تھے بار بار، تو دشمن نے سمجھا کہ اس طرح نہیں روکا جا سکتا، چاروں طرف سے دشمن نے حملہ کیا ان پر، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا نا وہ کربلا کی ریت اٹھا کر جون کی طرف پھینک رہا تھا۔ ایک دفعہ جون گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، نہیں کہا مولا میری مدد کو آئے، کہا علیکم منی سلام یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ اپنے غلام کا آخری سلام قبول فرمائے، اپنے غلام کا آخری سلام قبول فرمائے۔ امام عقاب کی طرف پہنچے، جون کی سر کو اپنی گود میں لیا، کہتے ہیں 2 لاشیں ایسی تھی جن پر امام کی خاص کیفیت ہو گئی تھی، ایک علی اکبر کی لاش تھی، ایک جون کی۔ وَذَا خَدُّ وَلَا خَدِّ، امام نے اپنے رخساروں کو جون کے رخساروں پر رکھا، وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، امام بلند آواز سے روئے۔ کہا جون تو نے آسانی اختیار کر لی، اب میرے نانا کے ہاتھوں سے تو حوض کوثر پیے گا، لیکن تیرے مولا آقا حسین نے بڑی مشکل منزلیں ابھی کاٹنی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، فسیعلم الذین یمنون من ینکلمون۔ خدا اس کلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری اس عبادت کا ثواب شہداء پشاور کے نام اعمال میں درج فرما۔ یا اللہ جو شہداء دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کے یتیموں کو، ان کی بیواؤں کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا، کرم کرنا، یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں اس وقت تک ہمیں نہ مارنا جب تک تیری ذات پاک ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ اہل بیت کے راستے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تو غفور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تو تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ وعائلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین مومنات اس پروگرام میں آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما، جو نہیں آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے ان سے بھی قبول فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کرنا، شہداء کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زینبی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کرنا، شیعان حیدر قرار کی خود حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔